اللہ نے بندے سے زیادہ اعمال کی ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے خوبصورت اعمال کی ڈیمانڈ کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کر کے لے کے آتا ہے، اور فیصلہ بھی اللہ نے اچھے عمل پہ کرنا ہے، کثرت عمل پہ نہیں کرنا۔ ڈھیروں نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں، بندہ کثرت ہوگی تو اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا کہ جس نے اس کو گالی دی ہوگی یا تکلیف دی ہوگی، وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے بدلا، تو اللہ اس سے بدلہ یوں دلوائیں گے کہ اس کے سارے نیکی کے اعمال اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے اور خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ آخرت کا مسکین آدمی ہوگا، سب سے مسکین آدمی یہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کو، کسی بندے کو، کسی انسان کو تکلیف دی ہے، اس کے سارے خیر کے کام ختم ہو جائیں گے صرف ایک گالی کے بدلے میں۔ اس لیے کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، احسن اعمال مطلوب ہے، خوبصورت اعمال، وہ چاہے ایک ہو چاہے دو ہو، تھوڑے ہوں لیکن خوبصورت ہو۔ تو آج کی نشست میں یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان وہ ہے کہ جو الگ تھلگ رہتا ہے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کسی سے کوئی دوستی نہیں رکھتا، میل جول نہیں رکھتا، کوئی معاملات نہیں کرتا، نہ کسی سے رشتہ داری کرتا ہے، بالکل الگ تھلگ رہتا ہے بندوں سے، اپنی عبادت کی، اپنی تنہائی کی زندگی گزاری، نہ کسی کا لین دین، بالکل الگ۔ ایک مسلمان کی قسم یہ ہے، ایک مسلمان کی کیٹیگری یہ ہے، اور دوسرا اس کے مقابل میں وہ مسلمان ہے کہ جو لوگوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، دوستی بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے، رشتہ داری بھی کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو لوگوں کی طرف سے تکالیف آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے مختلف باتوں کے سننے کا موقع ملتا ہے اور طعنے سننے کو ملتے ہیں، اذیتیں ملتی ہیں، لیکن ان تمام تکالیف پر، ان تمام اذیتوں پر، ان تمام دھکم پیل پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ دوسرا مسلمان پہلے والے مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے، جو صبر کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی، اس نے اس کے اندر گڑبڑ کی، آپ نے اس تکلیف پہ، اس گڑبڑ پہ صبر کر لیا۔ آپ نے کسی سے رشتہ داری کی، وہ بجائے ٹھنڈی ہوا آنے کے گرم ہوا آئی، سخت باتیں سننے کی ملی، جیسے آپ کی توقعات تھیں ویسے نہ ہوا۔ رشتے سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر بھائی بھائی جان نشاور کرتے ہیں، بہن بہن جان نشاور کرتی ہیں، جیسے وہ رشتہ داری میں، بیٹا بیٹی کی رشتہ داری میں کنورٹ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو پہلے جو میٹھے بول ہوتے ہیں وہ کڑوے بولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو صبر کرنے والا مسلمان ہے یہ معاشرے کا سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان یہ ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت کاملہ کا نظارہ اگر آپ کریں، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا
اور قیامت تک اللہ نے اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمانا ہے، اور اللہ پیدا فرما رہا ہے۔ اس میں سے کچھ مر بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، آئندہ بھی پیدا ہونے ہیں، اربوں کھربوں لوگ پیدا ہونے ہیں۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے تمام چیزیں بالکل اکٹھی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، سر ہے۔ یہ تو نہیں کسی انسان کا ہوتا ہے کہ یہاں آنکھ کی بجائے یہاں پہ آنکھ لگی ہے، ممکن ہی نہیں۔ تمام کی چیزیں ایسے ظاہری باڈی کے لحاظ سے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمام مشترک چیزیں ہیں یہ، لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات پہ، اربوں انسان پیدا فرمائے اللہ نے، کوئی انسان کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کوئی ایک انسان کے لیے، اور وہ کہتے جی بالکل ایسا نہیں، ممکن ہی نہیں، کوئی ایک نہیں ملتی۔ اور ایک تو ایسا ہے کہ ہاں رنگ و نسل کے لحاظ سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ بلیک کوئی انسان ہے تو ہم کہتے ہیں یہ افریقہ کا ہے، بہت گورا تو ہم کہتے ہیں یہ یورپ کا ہے، یا یہ پٹھان ہے، یا فلاں ہے فلاں۔ لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے وہ کالا انسان بھی کالے سے نہیں ملتا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں۔ کفار مکہ نے جب یہ اشکال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے، اور کیسا اللہ زندہ کرے گا؟ ہم تو گڑ سڑ گئے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائے گی، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ موجودہ زمانے میں بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، لوگ کوئی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، تو اس کی تو کچھ چیز بھی باقی نہیں رہتی، تو اللہ قیامت کے دن کیسے زندہ فرمائے؟ تو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال کیا، تو اللہ نے ایک جواب تو اللہ یہ دے سکتے تھے کہ اللہ کہتے کہ ہاں دوبارہ ان کا چہرہ بھی میں ویسے بنا دوں گا، ان کے ہاتھ بھی ویسے بنا دوں گا، ان کے پاؤں بھی ایسے بنا دوں گا۔ اللہ نے کہا یہ تو ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو فنگر پرنٹ ہے، یہ جو انگوٹھا ہے، اس کے درمیان میں جو لائنیں ہیں، یہ لائنیں بھی کھربوں انسانوں کی آپس میں نہیں ملتی۔ میں اللہ اس بات پر قادر ہوں، میں دوبارہ ایسی لائنیں بنانے پر میں قادر ہوں۔ ان نسوی بنانا، تم تو ہڈیوں کی بات کرتے ہو۔ اس لیے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ جیسے کوئی آدمی، یہ جو لائنیں ہیں، اگر کوئی آدمی صرف تھم لگا دے، انگوٹھا لگا دے، تو ماہرین کہتے ہیں ہم اس کی لائنوں کے ذریعے سے ایک زاویہ بنا دیتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، اس کے کان ایسے ہوں گے، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، یہ اتنی ہائٹ کا ہوگا، یہ ہوگا۔ صرف اس لائنوں کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ نے انسانوں کی شکلیں مختلف رکھی اور انگوٹھوں کے پورے مختلف رکھے، تو اللہ نے انسانوں کی طبیعتیں بھی مختلف بنائی ہیں۔ کسی مرد کی کوئی طبیعت، کسی کی کوئی طبیعت، کسی عورت کی کوئی طبیعت، کسی عورت کی مختلف طبیعت۔ تو جب انسان کے ساتھ میل جول رکھے گا، تعلقات رکھے گا، باہمی معاملات کرے گا، اٹھے بیٹھے گا، رشتہ داری قائم کرے گی، تو تکالیف کا آنا، اذیتوں کا آنا یہ لازم ملزوم ہے۔ کوئی آدمی کہے جی لو جی میں نے اتنا عرصہ گزارا اور یہ ہوا فلاں ہوا، اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آئی،
کوئی بات نہیں آئی۔ قربان جائیں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی، وجود کائنات، مقصود کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج مطہرات کی طرف سے مختلف تکالیف آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی، 1 مہینے تک قسم اٹھائی کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ قرآن کی آیات ہے، اور یہ منصب رسالت کے خلاف نہیں، یہ تو تعلق خامد اور بیوی کا تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا لی کہ میں اب ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور حالانکہ کائنات میں ایسی عورت نہ پیدا ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، اور ان جیسی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر یہ کہتے ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تمہیں کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لا اہجرک الا اسمک، میں وقتی طور پر تو آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی لیکن دل میں آپ کی محبت بسی ہوتی ہے۔ تو مرد عورت کا اختلاف، مرد کا اختلاف اور خامد بیوی کا اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی آدمی دعویٰ یہ کرے کہ میں کسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں لہذا جیسی میری طبیعت ہے اس کی بھی ایسے ہو جائے، جیسے میں ہوں میری بیوی بھی ویسے ہو جائے، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ دن بدن طلاق، روزانہ کی بنیادوں پہ طلاق، کچہریوں میں طلاق، جہاں بھی جاتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی جہالت پر مبنی بات ہے، علم دین سے دوری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غصہ آیا، بھائی طلاق کا ایک اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے ایز اے خامد ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ہماری کچہری بھی جہالت سے بھری ہے، وہاں پہ بندہ جاتا ہے اور جاتا ہے کہتا ہے یہ طلاق ثلاثہ کا فارم دے میں سائن کروں، اپنی بیوی کو مستقل اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، اور پھر وہی لوگ علماء کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں ایسے معصومانہ انداز میں کہ جی بس یہ غصے سے طلاق دے دی۔ وہ بتائیں کہ بھئی طلاق بھی پیار سے ہوتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس جملے کی آج تک، بس یہ غصے سے، بس یہ غصہ آیا سیدھی طلاق۔ اور وہ بتائیں طلاق کبھی گفٹ دیا جاتا ہے یا پیار سے دی جاتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد پھر تیور بدلتے ہیں، پھر باتیں بدلتے ہیں، پھر مختلف معاملات چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ احسن خوبصورت انسان بننے کا ہم نے نیت ہی نہیں کی، اور خوبصورت انسان وہ ہے جو دوسروں کی باتوں پر صبر کر جائے، سہ جائے، پی جائے، کچھ بھی بات نہ کرے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا طلقھا، تنگ ہو تو طلاق دے دو۔ تھوڑی دیر سوچا، چلا گیا، تو پھر کہنے لگا لا اصبر عنہا، یا رسول اللہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اور مجھے نکمے کو کسی نے دینی بھی نہیں ہے دوبارہ۔ حضور نے فرمایا امسکھا، اگر گزارا نہیں ہے تو پھر روک لو۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی نیگیٹو خامیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے مرد کو دیکھے، چاہے خامد اپنی بیوی کو دیکھے۔
میں گھر آیا تو اس کا منہ ایسا تھا، میں گھر آیا تو اس نے یہ بات کہہ دی، میں گھر آیا تو اس نے میری ماں کی خدمت نہیں کی، میں گھر آیا میرے باپ کو اس نے ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، میں یہ ہوا تو میں یہ ہوا۔ اور اللہ کے بندے، کبھی اس کی خامیوں کو تم دیکھتے ہو، کبھی اس کی خوبی کو بھی تو دیکھا کرو نا۔ یہ تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہے، تمہارے بچوں کا خیال کرتی ہے، تمہارے گھر کی پہراداری کرتی ہے، تمہیں کپڑے تیار کر کے دیتی ہے، اس کی خوبیاں نہیں دیکھتے۔ ساری زندگی کی خوبیوں کو پانی پھیر دیتے ہیں ایک جملے کی وجہ سے۔ تو تکالیف کا آنا، اذیتوں کا آنا، لوگوں کی طرف سے باتوں کی مختلف رنگوں شکلوں میں سننا، یہ لازم ملزوم ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب جب تکالیف آ رہی ہیں، اذیتیں آ رہی ہیں، اب ان کا حل کیا ہے؟ اس سے روکا کیسے جا سکے اور خوبصورت انسان کیسے بچا جائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مرد کو مرد کی طرف سے کوئی بات سننے میں آئے، یا عورت کو عورت کی طرف سے سننے میں کوئی بات آئے، یا خامد کو بیوی کی طرف سے سننے میں کوئی بات آئے، یا بیوی کو خامد کی طرف سے سننے میں کوئی بات آئے، تو اس کی زندگی بھر کی خوبیوں پر نظر ڈالو۔ ہمیشہ اگر کسی آدمی نے 40 سالہ آپ کے ساتھ وفا کی ہے اور آپ کی کڑوی سوکھی ہر چیزوں کی برداشت کرتا رہا، آپ کی وجہ سے دھوپ میں دھکے کھاتا رہا، تو کسی موقع پہ آ کر اس سے کوئی ایسی بات ہوگی کہ اب اس کے ساتھ آپ کا چلنا ممکن نہیں رہا، محال ہو گیا۔ تو آپ اس کی ایک بات کو نہ دیکھو، آپ اس کی پچھلی 40 سالہ زندگی کو دیکھو کہ اس کے اندر فلاں موقع پر، اس میں چاہے 40 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اچھا کام کیا ہو، اس کو دیکھو، تکالیف برداشت کرنا شروع ہو جائے، اچھی باتیں بھی شروع ہوئی۔ میں نام نہیں لیتا، مجھے یہاں کے ایک بندے نے، میں نام نہیں لوں گا اور مرد دم تک نہیں لوں گا، مجھے فون پر ماں بہنوں کی گالی دی، یہاں کے سوسائٹی کا بندہ ہے، میں آج تک نہیں بتایا، فون پر دی، میرے پاس آن دی ریکارڈ ہے۔ تو وقتی طور پر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے غصہ آیا، پھر میں نے کہا کہ یار میں لوگوں کو تو بتاتا ہوں صبر کرو، سہ جاؤ، پی جاؤ، تو پھر میں نے پی گیا، میں چپ ہو گیا، بالکل کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اور 1 منٹ تک اس نے سٹاپ نہیں کیا۔ میں نے کہا جی اچھا، اور ان کو میرے لائق خدمت، میں نے یہ جملہ کہا آگے سے، تو اور نہ کرے گا۔ اب کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی قسم اس کا کبھی لذت لے کر دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کبھی اس باتوں کی لذت لے کر دیکھیں، آپ کو 100 نفلوں کی لذت نہیں آئے گی جو اس بات پہ صبر کرنے پہ لذت آئے گی، آپ کا دل روشن ہو جائے گا، چمک اٹھے گا، سہنا سیکھو، کڑوی سوکھی باتوں پہ صبر کرنا سیکھو۔ تو تکلیف کے برداشت کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ آپ اگر کسی اپنی گھر والی کو سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو اگر آپ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کی ٹیڑھے پن پہ صبر کرو گے تو زندگی خوبصورت گزرے گی۔ اس کو کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے عربی کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کسی بادشاہ کا شاہین اڑ کے ایک بڑھیا کے پاس آ گیا، وہ بچہ تھا، وہ بڑھیا اس کی خدمت کرتی رہی، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی نظر پڑی کہ اس کی چونچ بھی ٹیڑھی ہے، اس کے پنجے بھی ٹیڑھے ہیں۔ اس نے کہا یہ کتنا بیچارہ کیسے کھاتا ہوگا، یہ کیسے جو ہے پاؤں رکھتا ہوگا، یہ تو بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس بڑھیا نے اس کی چونچ کو بھی کاٹ دیا اور اس کے پاؤں جو ٹیڑھے تھے اس کو بھی کاٹ دیا۔
جب وہ کاٹا وہ زخمی ہوگا، وہ معذور ہوگا، بجائے چلنے کے کھانے کے وہ مستقل معذور ہو گیا۔ تو یہ مثال دی ہے کہ کسی بے وقوف سے محبت کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کہ میں آپ سیدھا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، نہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم عائشہ کہتی ہیں کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ سینکڑوں پریشانیاں ہوں، کاروباری پریشانی، لوگوں کی پریشانی، معاشرے کی پریشانی، وہ پریشانیوں کو باہر رکھ کے جب آپ گیٹ میں داخل ہو تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہو، اور گھر کی طرف سے شکایات بھی آ جائے تو فوراً ایکشن نہ لیا کرو، فوراً سختی میں نہ آیا کرو، چپ۔ خوبی۔ اور دوسرا، اگر تکلیف آ رہی ہیں تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ خوبیوں کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ لوگوں کی تکلیف پہ صبر کرنا شروع کر دو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک اللہ نے روزے کے بارے میں کہا کہ اس کا اجر میں کچھ نہیں، میں خود دوں گا، اور ایک صبر کے بارے میں آیا کہ میں اتنا اجر دوں گا کہ تمہارے حساب میں بھی نہیں آئے گا۔ صبر کرنا سیکھو، پھر دیکھنا کہ ایسی خوبصورتی زندگی میں آئے گی، آپ کو اتنی کسی چیز میں نہیں آئے گی۔ اور اختلافات دیکھیں نا، ہم کیا حیثیت ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے مبارک دور، سب سے اچھا دور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور وہ صحابہ کے جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت دی، رضا کا پروانہ دیا، خوشی کا پروانہ دیا، ان صحابہ میں بھی طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں ہلکا سا اختلاف ہو جاتا تھا۔ ابو بکر اور عمر کے بارے میں اختلاف ہوگا، ابو بکر کی رائے اور عمر کی رائے، دونوں کی ناراضگی ہوئی، لیکن کیا ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد عمر کے خیال میں آیا یہ ابو بکر تو وہ ہے جس کو میں نے یہ فرمائش کی، میں نے یہ عرض کیا کہ ساری زندگی کی عبادتیں، نیکی کے اعمال، سارا کچھ عمر سے لے لو، صرف غار ثور کی ایک رات والی جو عبادت ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ وہ ابو بکر ہے۔ یہ سوچا تھوڑا سا ہلکا سا، تو جو تھوڑی سی رنجش ہوئی تھی، جو اختلاف ہوا تھا، جا کے معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دو۔ تو یاد رکھو، خوبصورت انسان بنو، زیادہ تر لمبی چوڑی اعمال اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، خوبصورت، اور وہ خوبصورت معاشرہ حقوق العباد سے بنیاد بنتا ہے، حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ صبر کرنا، اذیتیں دے رہے ہیں، کوئی تکلیف، ہم یہاں سے نکلتے ہیں نا، دیکھیں یہاں پہ اگر 2 دن کے لیے 2 جمعوں پہ چوکیداروں کو ہٹا دیا جائے، گن مینوں کو ہٹا دیا جائے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کون لوگ صحیح گاڑی کی پارکنگ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، غلط پارکنگ کریں گے، غلط گاڑی کھڑی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کوئی بات نہیں، جمعہ پڑھنا، اللہ کے بندے تمہارا جمعہ اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوگا جب لوگوں کو تم اذیت دے کے باہر آئے ہو؟ اس لیے یہ انتہائی، میرے سارے جمعے جتنے میں پڑھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، ہم حقوق العباد پہ زیادہ محنت کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں اچھا انسان بن کے رہوں۔ اللہ عمل کی توفیق